السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، علوم القرآن میں بحث چل رہی تھی نزول القرآن کی۔ قرآن کریم کے نزول کی دو شکل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ قرآن کریم بیک وقت لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر تدریجی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں تدریجی طور پر اس کا نزول ہوا ہے۔ اس کے لیے دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، انزال اور تنزیل۔ انزال یعنی بیک وقت کسی چیز کو اتارنا یا کسی چیز کے اتارنے کا آغاز کرنا، اور تنزیل یعنی تدریجی طور پر قرآن کریم کو نازل کرنا۔ تو یہ دونوں بحث پوری ہو گئی ہے۔ آج ایک بحث کا عنوان ہے حکمت نزول القرآن منجما، یعنی تدریجی طور پر ایک کے بعد دیگرے متفرق طور پر قرآن کریم کے نزول کی حکمت کیا ہے۔ تو تدریجی طور پر قرآن کریم کے نزول کی حکمت پر مصنف نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ آج میں اختصار کے ساتھ ان حکمتوں کا ذکر کروں گا اور بعض کی تفصیلات کروں گا، اور اس کے بعد کل انشاءاللہ یہ بحث پوری ہو جائے گی، اور اسی پر علوم القرآن کا درس اختتام پذیر ہوگا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سالانہ امتحان ہوگا۔ تو مصنف نے تدریجی طور پر قرآن کریم کے نزول کی 5 حکمتیں ذکر کی ہیں۔ پہلے طلبہ ان 5 حکمتوں کو جان لیں۔ الحکمت الاولی تثبیت فؤاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پہلی حکمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت پہنچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت و تبلیغ کے میدان میں صبر اور ثبات قدمی عطا کرنا، یہ پہلی حکمت ہے۔ اور دوسری حکمت ہے الحکمت الثانیہ التحدی والاعجاز، یعنی قرآن کریم کے معجزہ ہونے اور قرآن کریم کے ذریعے سے چیلنج کرنا، یعنی بار بار قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا، بار بار قرآن کریم چیلنج کرتا رہا، اور بار بار قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا اظہار ہوتا رہا۔ اور تیسری حکمت ہے تیسیر حفظ القرآن و فہمہ، یعنی قرآن کریم کو اس لیے تدریجی طور پہ نازل کیا گیا جس کی حکمت ہے اسے یاد کرنے اور اسے سمجھنے کو آسان بنا دینا۔ ظاہر ہے کہ بیک وقت نازل ہونے میں اس کے حفظ میں یا اس کے سمجھنے میں آسانی نہیں ہوتی، تو یہ تیسری حکمت ہے تیسیر حفظہ و فہمہ، یعنی قرآن کریم کے حفظ اور اس کے فہم کو آسان کر دینا۔ الحکمت الرابعہ مساعرۃ الحوادث والتدرج فی التشریع، یعنی حوادث و واقعات کا ساتھ دینا اور قانون سازی میں تدریج اختیار کرنا، یعنی قرآن کریم کو نازل کیا گیا تدریجی طور پر اس لیے تاکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل زندگی میں، طویل پیغمبرانہ زندگی میں حوادث و واقعات کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کا نزول ہو اور تدریجی طور پر قوانین کی تنفیذ ہو۔ اور الحکمت الخامسہ الدلالۃ القاطعہ علی ان القرآن تنزیل من حکیم حمید، یعنی یہ قطعی دلالت کہ قرآن کریم اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو حکمت والا ہے اور قابل تعریف ہے۔ اس لیے کہ 23 سال کی لمبی زندگی میں قرآن کریم کو نزول ہوا، لیکن قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا معیار یکساں رہا۔ اگر کوئی شخص کوئی مضمون لکھتا ہے، تصنیف کرتا ہے، تو 1-2 سال میں اس کے اسلوب میں، اس کے استدلال میں فرق پڑ جاتا ہے، لیکن قرآن کریم 23 سال کی زندگی میں اترتا رہا، لیکن اس کی فصاحت و بلاغت کا معیار شروع سے آخر تک یکساں رہا۔ تو یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ قرآن کریم کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو حکیم اور حمید ہے۔ تو یہ ہیں قرآن کریم کے تدریجی طور پر نزول کی 5 حکمتیں جن کا ذکر مصنف نے کیا ہے، میں نے جن کی تلخیص کر دی ہے۔ دیکھیے، تو مصنف نے یہ بات کہی ہے کہ نستطيع ان نستلخص حکمت نزول القرآن منجما من النصوص الواردہ فی ذلك ونجملها فيما يأتي، یعنی ہم تدریجی طور پر قرآن کریم کی حکمت کو بطور خلاصہ بیان کر سکتے ہیں ان نصوص کی مدد سے جو اس کے بارے میں آئے ہیں، اور ہم اجمال کے ساتھ بیان کر رہے ہیں درج ذیل طریقے پر۔ تو پہلی حکمت کیا ہے؟ اب میں وضاحت کر دوں۔ الحکمت الاولی تثبیت و فؤاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بحث چونکہ لمبی ہے، اس لیے مصنف کی لمبی بحث کا عنوان میں ترجمہ اور تشریح نہیں کر پاؤں گا، البتہ مصنف کی بیان کردہ حکمتوں کو سامنے رکھ کر کے میں اختصار کے ساتھ کچھ حکمتوں کا تذکرہ آج کر رہا ہوں، اور کل انشاءاللہ اس پر بحث مکمل ہو جائے گی۔ تو پہلی حکمت کیا ہے؟ تثبیت و فؤاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت پہنچانا، آپ کو میدان دعوت میں صبر و عزیمت اور صبر و ثبات دینا۔ اس کی تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت کے میدان میں بڑی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا۔ آپ کے خلاف نفرت، تشدد، ظلم و ستم کی جتنی قسمیں ہو سکتی تھیں، اسلام کے مخالفین نے آپ کے ساتھ روا رکھا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خواہش تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، اس لیے سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ لگتا ایسا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو افسوس و حسرت اور افسوس کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ آپ حریص تھے دین کی دعوت و تبلیغ کے معاملے میں، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ تمام پیغمبروں کو اپنی زندگی میں اسی طرح کی نفرت، اسی طرح کی مخالفت سے سابقہ پڑا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کی تلقین دی ہے
اور فرمایا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بلکہ یہ کہا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، یعنی اگر لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے جو دلائل لائے تھے، زبور لائے تھے اور واضح کتاب لائے تھے۔ اور ان حالات کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے صبر کا، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی صبر کیجیے جیسے کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ ایک مقام پہ کہا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، یعنی صبر کیجیے جو کچھ وہ کہتے ہیں اور ان کے ساتھ قطع تعلق کیجیے اچھے انداز میں، چھوڑ دیجیے مجھ کو اور جھٹلانے والوں کو جو نعمت والے ہیں ان کو ڈھیل دیجیے، مطلب میں ان سے نمٹوں گا۔ تو ان حالات میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تدریجی طور پر قرآن کو نزول کیا ہے، اور کیا مقصد ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یعنی انبیاء کرام کے سارے واقعات ہم ذکر کرتے ہیں تدریجی طور پر تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو تقویت اور ثبات عطا کرے۔ اور یہ اس حکمت کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اے نبی آپ کو ان کی بات غمگین نہ کرے، ہم جانتے ہیں وہ جو لوگ چھپائے ہوئے ہیں، چھپ کر کے بات کرتے ہیں، جو علانیہ بات کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے، سن لیجئے کہ عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے اللہ نے خوشخبری آپ کو دی ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، وہ آپ کو قتل نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ يَنْصُرُكَ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ آپ کی غالب مدد کرے گا۔ اور اللہ نے فرمایا كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، ان اللہ قوی عزیز۔ تو یہ کفار و مشرکین نے جب یہ اعتراض کیا کہ قرآن کریم کو بیک وقت نازل کیوں نہیں کیا گیا، تو اللہ نے بتایا کہ یہ وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ایسے ہی ہم نے قرآن کو نازل کیا تدریجی طور پر تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو تقویت پہنچائیں، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے تدریجی طور پر۔ یہ ایک قرآن کریم میں ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب مکہ کے کفار و مشرکین نے کہا کہ حَلَّا أُنزِلَ كَسَائِرِ الْكُتُبِ جُمْلَةً، تو اللہ نے جواب دیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یعنی یہ ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن بیک وقت کیوں نہیں نازل کیا گیا، تو جیسا کہ پہلی کتابیں نازل کی گئی تھی، اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ مُفَرَّقًا، ہم اس کو نازل کیا الگ الگ، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ اے لِنُقَوِّيَ بِهِ قَلْبَكَ، آپ کے دل کو تقویت پہنچائے۔ فَإِنَّ الْوَحْيَ إِذَا كَانَ يَتَجَدَّدُ فِي كُلِّ حَادِثَةٍ كَانَ أَقْوَىٰ لِلْقَلْبِ وَأَشَدَّ عِنَایَةً بِالْمُرْسَلِ إِلَیْهِ، اس لیے کہ یہ جب بھی نئی وحی آئے گی ہر واقعہ کے موقع پر وہ دل کو تقویت پہنچائے گی اور مرسل الیہ کے اہتمام کو ظاہر کرے گی۔ اور یہ اس بات کو لازم ہے جب قرآن کریم نازل ہوگا تدریجی طور پر، تو یہ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ کے پاس فرشتے کا نزول بار بار ہوگا، اور فرشتے کے بار بار آنا اس سے آپ کو خوشی حاصل ہوگی، مسرت حاصل ہوگی، آپ کے دل کو تقویت ہوگی۔ اسی لیے
یہ ماہ رمضان میں جبرائیل صاحب کی ملاقات زیادہ ہوتی تھی. تو یہ پہلی حکمت ہے. یہ الحکمت الاولیٰ تثبیت فؤاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری حکمت ہے التحدی والاعجاز. تحدی کے معنی ہوتے ہیں چیلنج کرنا، اعجاز کے معنی ہوتے ہیں قرآن کریم کا معجزہ ہونا. اصل میں قرآن کریم کے بار بار یہ تدریجی طور پر قرآن کریم کے نزول میں یہ قرآن کریم کا چیلنج اور اس کا معجزہ ہونا ظاہر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ مشرکین جو بڑھے ہوئے تھے اپنی سرکشی میں اور اپنے عناد میں، اور ایسے ایسے سوالات کرتے تھے آپ کو عاجز کرنے کے لیے بطور چیلنج، جس سے اللہ کے رسول کی امتحان لیتے تھے. اور اس سلسلے میں عجیب و غریب باتیں لاتے تھے، جیسے کہ پوچھتے تھے یسألونک عن الساعہ، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو عذاب جلدی لے آئیے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، تو قرآن کریم نازل ہوتا رہا تدریجی طور پر ان کے لیے حق کی وضاحت کرتے ہوئے، اور جو ان کے سوالات کا جس میں ان کے سوالات کا جواب ہوتا تھا، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. یعنی جب بھی وہ لوگ تمہارے پاس کوئی مثال لاتے ہیں تو ہم آپ کے پاس حق لاتے ہیں، بہترین وضاحت لاتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب بھی وہ باطل سوالات میں سے کوئی سوال لاتے ہیں تو الا اتینا کا نحن بالجواب، ہم حق جواب لاتے ہیں جو اس سے بہتر ہوتا ہے. تو جب یہ ان لوگوں کو تعجب تھا کہ یہ قرآن کریم کیوں نازل ہو رہا ہے تدریجی طور پر، تو قرآن کریم نے ان کو بار بار چیلنج کیا، اور بار بار تدریجی طور پر قرآن کریم کے نزول میں یہ قرآن کا معجزہ ہونا یا قرآن کا چیلنج ان کے سامنے بار بار آتا تھا. اگر بیک وقت قرآن کریم نازل کر دیا جاتا تو ایک بارگی چیلنج ہوتا، ایک بارگی قرآن کا معجزہ ہونا ظاہر ہوتا. لیکن 23 سال کی لمبی زندگی میں قرآن نازل ہوتا رہا، اور ہر موڑ پر قرآن نے ان کو چیلنج کیا. کہیں چیلنج کیا کہ اگر تم کو شبہ ہے تو ایک سورہ بنا کے لے آؤ، چند آیات بنا کے لے آؤ، ایک آیت بنا کے لے آؤ. تو الگ الگ قرآن کریم کے نزول میں یہ گویا بار بار ان کو چیلنج کیا جاتا تھا، اور یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی اس سے وضاحت ہوتی تھی. اور یہ قرآن کریم کا تدریجی نزول یہ زیادہ بلیغ ہے باعتبار دلیل بیک وقت نازل ہونے کے مقابلے میں. وہ جب کہا کرتے تھے کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایک بیک کو نازل نہیں کیا گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسے ہی قرآن کو نازل کیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے تذکرہ ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم یہ کفار و مشرکین نئے نئے سوالات کرتے تھے تو قرآن کریم ہر سوال کا جواب دیتا تھا. اس طرح سے قرآن کریم کے ذریعے سے بار بار چیلنج ہوتا تھا، اور قرآن کریم کا معجزہ ہونا بار بار ان کے سامنے آتا تھا. تو یہ حکمت ہے. دوسری حکمت ہے التحدی والاعجاز. اور یہ دو حکمتیں میں نے ذکر کی ہیں، 3 حکمتیں اور باقی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ان پر کل روشنی ڈالی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.